رمضان شریف کی فضیلتیں بیان کرتے، رمضان المبارک کی اہمیت بیان کرتے، ایک مرتبہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اب تم پر ایک ایسا مہینہ جلوگر ہونے والا ہے کہ جس کی پہلی رات کی شان یہ ہے، جس کی پہلی رات کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اور وہ ہوا جب رحمت کی ہوا چلتی ہے تو اللہ اس رات اپنے بندوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اللہ کی محبت کی نظر جس بندے پر پڑ جاتی ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ مہینہ آنے والا ہے، وہ رات آنے والی ہے، وہ شب آنے والی ہے جس رات اللہ اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھے گا، پیار کی نظر سے دیکھے گا، الفت کی نظر سے دیکھے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ کریں کتنا وہ مقدس بندہ ہے، وہ بندہ مقدر کا سکندر ہے جس کے وجود پر میرے اللہ کی نگاہ رحمت پڑ جائے، میرے کریم کی نگاہ رحمت پڑ جائے۔ ہم کس کس کی نگاہ کے طالب ہوتے ہیں، ہم کس کس کی توجہ کے طالب ہوتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ پیر صاحب کی نگاہ پڑ جائے گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، یقیناً پیر صاحب کی نظر بڑی قیمتی ہے، دیوان شاہ بابا کی نظر پڑ جائے گی تو میری تقدیر بدل جائے گی، یقیناً اللہ کا ولی بڑی شان والا ہے، غوث پاک کی نظر پڑ جائے گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اندازہ تو کریں جس پر اللہ کی نگاہ رحمت پڑ جائے، اور وہ رمضان شریف کی پہلی رات میں ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور خدا کی نگاہ رحمت جس پر پڑ گئی پھر اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، اس کو جہنم کی آگ جو ہے اس کو جلا نہیں سکتی۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، ماہ رمضان شریف کی ایسی برکت والی رحمتوں بھری رات آتی ہے، اور وہ پہلی رات آتی ہے، اور اس رات میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس رات میں ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ہوٹل پہ بیٹھ کر ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ساری چیزوں سے تعلق توڑ کر ہم نے سارے رشتے اپنے موبائل سے جوڑ لیے ہیں۔ اس وقت ہمارا سب سے قریبی رشتہ دار اگر کوئی ہے تو وہ اپنا موبائل ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ بہت نقصان کی بات ہے۔ اس قدر قریبی رشتہ، ماں باپ سے بھی زیادہ قریبی رشتہ موبائل سے، باپ سے بھی قریبی رشتہ موبائل سے، بیوی سے بھی زیادہ قریبی رشتہ موبائل سے۔ آپ کہیں گے اتنا قریبی رشتے کی آپ بات کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جو جتنا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے اس پر توجہ اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس سے پیار اتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس سے لگن اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ ہماری آنکھ ابھی بستر پر کھلی نہیں ہوتی اور ہم سیدھا ہاتھ اٹھا کر کے آدھی آنکھیں بند ہوتی ہے اور آدھی آنکھیں کھلی ہوتی ہے، اور ہم پہلے اپنے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، کسی کا میسج تو نہیں آیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امی کے پاس بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل، بیوی کے پاس بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل، والد کے پاس بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل۔ حد تو یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل۔ یقیناً اگر کام کے میسیجز ہوں اور اگر کام اور ضروری چیز ہو، ٹائم دیکھنا ہو تو آپ یقیناً موبائل کو ہاتھ میں لیں۔ موبائل کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن انسان کتنا ڈوب گیا، عبادت کا سارا وقت انسان اپنے موبائل پر ضائع کرتا ہے۔ وقت کی قلت، انسان بار بار شکایت کرتا ہے، وقت کی قلت دامنگیر ہے، ٹائم میرے پاس نہیں ہے، وقت میرے پاس نہیں ہے، میں بہت مصروف ہو گیا ہوں، میں بہت بزی ہو گیا ہوں۔ لیکن اس کو دیکھو کہ رات کے 2-2 3-3 بجے تک کے آن لائن رہتا ہے، بلا ضرورت ہے تو کوئی بات نہیں، بلا ضرورت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، موت کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے اور ہمیں جلد سے جلد موت کی تیاری کرنا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جیسے سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو کسان نظر سورج پر رکھتا ہے اور جلدی جلدی کام نپٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو یاد ہے یہ بات، اس کے ذہن میں یہ بات کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں نے اپنے کام
काम को मुकम्मल कर देना है, ताकि कल का सूरज तुलू होने के बाद मैंने फिर बीज बो करके आगे का काम करना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो किसान अगर ये सूरज गुरूब होते होते मर गया तो कल उसका काम कोई और कर जाएगा। उसका बेटा बीज बोएगा, उसकी बहू बीज बोएगी, उसकी बीवी बीज बोएगी, उसके रिश्तेदार बीज बोएंगे। लेकिन याद रखना, अगर दुनिया के अंदर हमारी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया तो फिर नेकियों का बीज हमारी जगह कोई नहीं बो सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कभी माह रमजान की शक्ल में, कभी शमे बरात की शक्ल में, कभी शमे कद्र की शक्ल में, कभी अल्लाहु अकबर माह शाबान की शक्ल में, कभी लैलतुल बरात की शक्ल में, कभी शमे मेराज की शक्ल में, कभी लैलतुल जुमा की शक्ल में ये हसीन कीमती लम्हात हमें इसलिए अता फरमाए हैं कि मेरे बंदे, अगर तू गुनाहों के अंदर डूब गया है, ये मखसूस रातें तुझे दे रहा हूँ, मखसूस दिन तुझे दे रहा हूँ। इन रातों में मेरी इबादत कर ले, इन दिनों में मेरी इबादत करके मुझे राजी कर ले, ताकि मैं तेरी मगफिरत कर दूं। और फिर रमजान शरीफ की तो बात ही जुदा है। माह रमजान तमाम महीनों का सरदार है। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माह रमजान को सारे महीनों पर ऐसी फजीलत है जैसे मुझ मोहम्मद को तमाम मखलूक पर फजीलत हासिल है। मेरे आका फरमाते हैं, माह रमजान शरीफ में अगर तुम एक नेकी करते हो तो अल्लाह तुम्हें 70 का सवाब अता करता है, और तुम्हारा खुलूस बढ़ जाता है तो अल्लाह तुम्हें एक नेकी का 1000 अता करता है। इखलास और बढ़ता है तो अल्लाह एक नेकी पर तुम्हें बेहिसाब सवाब अता करता है, उसका कोई हिसाब ही नहीं होता। आक़ाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये माह रमजान क्या है। अल्लाह के महबूब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान शरीफ के रोजों की अहमियत बयान करते हुए फरमाते हैं कि माह रमजान शरीफ का एक रोजा अगर कोई छोड़ दे और फिर सारी जिंदगी उसके बदले में रोजा रखे तो सारी जिंदगी के रोजे उस एक माह रमजान के रोजे के बराबर नहीं हो सकते। ये माह रमजान शरीफ के रोजे को फजीलत हासिल है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो माह रमजान शरीफ में इबादत करके अपनी बख्शिश नहीं करवा सकता, अपनी मगफिरत नहीं करवा सकता, फिर उसको कभी मौका नहीं मिलता कि वो अपनी मगफिरत का सम्मान करे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि साल भर तक माह रमजान शरीफ के लिए जन्नत को आरास्ता किया जाता है, जन्नत को सजाया जाता है, जन्नत को संवारा जाता है। और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बड़ी बड़ी आंख वाली हूरें अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, मेरे करीम हमें उनकी दुल्हन बनाना जो माह रमजान शरीफ में तेरी इबादत करते हैं, हमें उनके निकाह में देना जो माह रमजान शरीफ की रातों को जग करके तुझे मनाने की कोशिश करते हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई बंदा माह रमजान में ज़िना से बचे, शराब से बचे, झूठ से बचे, किसी को तोहमत लगाने से बचे और माह रमजान शरीफ का एहतराम करते हुए गुनाहों से बचे, तो अल्लाह तबारक व तआला हर रात के बदले, रमजान शरीफ की हर रात के बदले 100 हूरों के साथ उसका निकाह फरमाएगा। यानी 30 रातें हैं तो 300 हूरों के साथ उसका निकाह होगा। और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माह रमजान शरीफ का एहतराम जो करे और एहतराम माह रमजान में जो लगवियात और खुराफात को तर्क कर दे, जो गुनाहों को छोड़ दे, ज़िना को, शराब को, झूठ को, बोहतान तराशी को छोड़ दे, आका फरमाते हैं उस रमजान शरीफ का एहतराम करने वाले के लिए अल्लाह ने जन्नत में एक ऐसा महल बनाया है। उस महल का हाल ये है कि दुनिया के सारे अव्वलीन और आखिरीन, यानी आदम से लेकर आखिरी आने वाले तक, इंसान तक, अगर सारे उस महल के अंदर दाखिल हो जाए
تو بھی اس محل کی اتنی ہی جگہ وہ لیں گے جتنی کی بکرے کی ران آپ کسی مکان کے اندر رکھتے ہیں، تو بکرے کی ران کتنی جگہ گھیرتی ہے، بس تمام اولین اور آخرین اس محل کے اندر اتنی ہی جگہ گھیریں گے، یعنی وہ محل اتنا بڑا اللہ نے بنایا ہے، اور وہ محل صرف ان کے لیے ہے جو ماہ رمضان کے احترام میں گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن افسوس ہم اور دنوں کی طرح ماہ رمضان شریف کی راتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تاجروں کا سیزن آتا ہے تو تاجر پہلے سے تیاری کرتے ہیں کہ اس سیزن کے اندر میں نے مالدار بننا ہے، اتنا مال میں نے کمانا ہے کہ پھر میں نے سارے سال گھر میں بیٹھ کر کے کھانا ہے۔ ٹیلر لوگ تیاری کرتے ہیں، عید کے موقع پہ اتنی محنت کریں گے رات دن کہ سال بھر اگر کوئی کسٹمر نہ بھی آئے تو وہ گھر بیٹھ کے آرام سے کھا سکے۔ کپڑے والے سوچتے ہیں کہ سیزن آئے گا، جو بھی سیزن ان کا آتا ہے اتنا کمائیں گے کہ سال بھر بیٹھ کے کھائیں گے۔ لوگوں، جیسے کپڑوں کا سیزن آتا ہے، ٹیلروں کا سیزن آتا ہے، پھلوں کا سیزن آتا ہے، ایک سیزن نیکیوں کا بھی آتا ہے، ایک سیزن مغفرت کا بھی آتا ہے، ایک سیزن جنتی بننے کا بھی آتا ہے، ایک سیزن اللہ کو راضی کرنے کا بھی آتا ہے۔ ارے یہ کیا کم ہے؟ میرے رسول سچے نبی صادق و مصدوق نبی نے فرمایا ماہ رمضان کی ہر رات اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے اور اللہ اپنے بندے سے پکار پکار کر غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا ہے میرے بندے اگر تو گنہگار ہے تو مجھ سے معافی طلب کرتا کہ میں تیری مغفرت کر دوں، میں تجھے جنت کا پروانہ عطا کر دوں۔ اگر تو غریب ہے تو مجھ سے دولت مانگتا کہ میں تجھے دولت عطا کر دوں۔ اگر تو نعمت سے محروم ہے تو نعمت مانگتا کہ میں تجھے نعمت عطا کر دوں۔ یہی وجہ تو ہے حضرات صحابہ کرام جب رمضان شریف آتا تو وہ ایسے تیاریاں کرتے تھے جیسے ہم اپنے گھروں کی شادیوں کی تیاری کرتے ہیں۔ صحابہ اتنے مصروف ہو جاتے رمضان شریف کی تیاریوں میں، اور کیسی تیاری کرتے؟ ہم بھی رمضان شریف کی تیاری کرتے ہیں۔ ہماری تیاری کیا ہے؟ سحری میں ترلی کے مسالے کو چاہیے، سحری کے اندر یہ چاہیے، سحری میں وہ چاہیے، افطار میں یہ چاہیے، افطار میں وہ چاہیے۔ مجھے اس سے کوئی جو ہے وہ شکوہ نہیں، میرے آقا نے اس سے منع نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں گھر والوں کا دسترخوان وسیع کر دیا کرو، گھر والوں پہ زیادہ خرچ کیا کرو، اس لیے کہ جو گھر والوں پہ رمضان شریف میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور فاروق اعظم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں کشادگی کرے گھر والوں پر اللہ اسے جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن صحابہ کی تیاری کیا ہوتی تھی؟ جب رمضان شریف آتا صحابہ اپنے بستر کو باندھ دیا کرتے تھے۔ رمضان شریف آتا تو صحابہ بستر کو باندھ دیتے تھے۔ کیوں باندھ دیتے تھے بستر کو؟ اس لیے کہ اب سونا نہیں ہے، سونے کی راتیں 11 مہینے کی راتیں ہیں، اب غفلت میں زندگی نہیں گزارنا ہے، بلکہ راتوں کو جگ کر دن کو جگ کر اللہ کی اتنی عبادت کرنا ہے کہ عبادت کا سیزن آ گیا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف پایا اور عبادت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لیا ایسا بندہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ اس لیے صحابہ رمضان شریف کی تیاری کرتے تھے، بستر باندھ دیتے تھے، اور اپنا معمول کیا ہے؟ جو فجر میں سوئیں گے تو وہ عصر میں اٹھیں گے، رات بھر جاگیں گے کرکٹ کھیلتے ہوئے، رات بھر جاگیں گے گلیوں میں گھومتے ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بہت قیمتی وقت آ رہا ہے، بہت قیمتی مہینہ آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو جہنمیوں کو جنتی بناتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر افطار کے وقت اللہ 60,000 ایسے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنتی بناتا ہے جن کا جہنمی ہونا واجب ہو گیا تھا۔ اور ایک مقام پہ فرماتے 5 لاکھ جہنمیوں کو ہر افطار کے وقت جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور اسی پہ بس نہیں، حضور فرماتے جب شب جمعہ آتی ہے ماہ رمضان کی، جمعرات کا سورج غروب ہوتا ہے، تو جمعہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے تک ہر سیکنڈ میں 5 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور جب جمعہ کا آخری وقت آتا ہے، آخری ساعت آتی ہے،
میرے کریم آقا فرماتے ہیں جمعرات کا سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ کا سورج غروب ہونے تک ہر لمحے میں جو 5-5 لاکھ کو آزاد کیا گیا تھا، اب آخری سیکنڈ میں جو غروب کا وقت ہوتا ہے جتنے آزاد کیے گئے تھے اتنوں کی تعداد کے برابر اس آخری ساعت کے اندر اللہ اپنے جہنمی بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ کتنا قیمتی وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت کتنا قیمتی ہے، سحری کا وقت کتنا قیمتی ہے، لیکن اس وقت بھی ہم کہاں لگے ہوتے ہیں۔ اب تو لوگوں نے ٹی وی چینلوں پر پروگرامات شروع کر دیے، دینی پروگرام۔ مجھے دینی پروگرامات اگر ٹی وی پہ نشر ہوتے تو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین سیکھنے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ سحری کے قیمتی لمحات میں ٹی وی کا منہ پکڑ کر بیٹھے ہیں تو آپ دعا کب کریں گے؟ افطار کے وقت آپ واٹس ایپ پر لگے ہیں تو اللہ سے مانگیں گے کب؟ ساری زندگی سسکیاں لے رہے ہو، ساری زندگی تڑپ رہے ہو، اور جب مانگنے کا وقت آتا ہے، مصیبتوں سے نجات طلب کرنے کا وقت آتا ہے، ہم کہاں ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک میری امت ذلیل نہیں ہوگی، اس وقت تک میری امت رسوا نہیں ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا احترام کرتی رہے گی۔ جب تک امت محمدیہ ماہ رمضان کا احترام کرے گی انہیں دنیا کی کوئی طاقت ذلیل و رسوا نہیں کر سکے گی، اور جب میری امت ماہ رمضان شریف کے احترام کو، تعظیم کو ترک کر دے گی اس وقت میری امت ذلیل اور رسوا کر دی جائے گی۔ آج لوگ سیریا کی تباہی پر ماتم کر رہے ہیں، آج لوگ یمن کی گھروں کو آگ میں جلنے کے حوالے سے بے قراری کا اظہار کر رہے ہیں، آج لوگ ہندوستان میں مسلمانوں کا حال زار دیکھ کر افسوس کر رہے ہیں، بڑے بڑے اسکالر مفکرانہ تقریر کرتے ہیں امت کا حال کیا ہے، امت کا حال کیا ہے، امت ذلیل کیوں ہو رہی ہے، امت رسوا کیوں ہو رہی ہے۔ آصفہ کی آبرو پر آنسو بہانے والوں کبھی احساس بھی کیا کہ یہ امت کی ذلت کی وجہ کیا ہے؟ ایک ننھی سی آصفہ کی اگر آبرو جاتی ہے تو وہ کشمیر کے کسی ننھی سی بچی کی آبرو نہیں گئی بلکہ پوری امت محمدیہ کی آبرو سے کھیلا گیا۔ امت کی ایک بیٹی کی آبرو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی امت کی بیٹیوں کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے۔ وہ دنیا کی اور قومیں ہوگی جو اپنی بیٹیوں کی آبرو کا نیلام کر کے اپنے تخت و تاج کے لیے سامان کرتی ہے، یہ مسلمان قوم ہے جو اپنی جانوں کو قربان کر کے اپنی امت کی، اپنی قوم کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ میں آبرو لوٹنے والوں سے مخاطب نہیں ہوں، اس لیے کہ مجمع آبرو لوٹنے والوں کا نہیں ہے۔ جو سن رہے میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، جن تک میری آواز پہنچ نہیں سکتی میں ان سے مخاطبت نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اہل سیاست کے معاملات جانے، ظالم اپنے ظلم کے انجام کو پہنچنے کے لیے تیار رہے، کفر کردار تک کے کافر اپنے کفر کے انجام کو پہنچنے کے لیے تیار رہے، میں نے ان سے کوئی گفتگو نہیں کرنا، لیکن آج کسی قوم کی بیٹی کی اگر آبرو کو لوٹ کر کے امت کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر تمہارے گھروں کو جلا کر تمہیں بے گھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر تمہیں تباہی کے دہانے پر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر تمہیں غربت کی سطح سے نیچے گرا کر تمہارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کب تک دوسروں پر انگلی اٹھاتے رہو گے؟ میری قوم کے جوانوں، اللہ کے حبیب نے آج سے 1450 سال پہلے تمہاری ذلت و رسوائی کا سبب بیان کیا۔ اقبال رونا روتے ہیں، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ماہ رمضان میں شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے، ماہ رمضان میں زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے، ماہ رمضان میں چھپ چھپ کر کھانے والے، ماہ رمضان میں اللہ اکبر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے انٹرنیٹ کے جو ہے وہ بٹن کو چھیڑ کر کے زنا کے مناظر
تماشیر دیکھنے والے، اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والے، لوگوں پہ ظلم کرنے والے، نماز کے اوقات میں بستر کی پہ سکون کی نیند سونے والے، دل کھول کر، کان کھول کر اپنے ایمان کے کانوں سے، اپنی غیرت کے کانوں سے، اپنے دل کے کانوں سے میرے نبی کی اس حدیث کو سن لو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو اس وقت تک کوئی رسوا نہیں کر سکے گا، میری امت کو اس وقت تک کوئی ذلیل نہیں کر سکے گا جب تک امت ماہ رمضان شریف کا احترام کرتی رہے گی۔ حضرت ہانی نے پوچھا یا رسول اللہ ماہ رمضان شریف کا احترام کرنا کیا ہے اور رمضان شریف کا حق ضائع کرنا کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں بھی کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ رمضان شریف کے حق کو ضائع کرتے ہیں، اور جو رمضان شریف کے حق کو ضائع کر دے پھر اس وقت امت کو ذلت و رسوائی سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ آج ماہ رمضان شریف کا احترام کیا ہو رہا ہے؟ کل تک کے مسلمان اور دنوں میں گناہ کرتے تھے لیکن رمضان شریف آتا تھا تو کم سے کم فلمیں لوگ دیکھنا بند کر دیتے تھے، داڑیاں مڈانا بند کر دیتے تھے، مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اب تو لوگ کس قدر بے باک ہو گئے، کس قدر نڈر ہو گئے کہ رمضان شریف میں بھی لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکتے، بلکہ میری قوم کا جوان بڑے دھڑلے سے کہتا ہے یار اپنے سے روزہ نہیں رکھا جاتا اس لیے کہ ہمیں تو گٹکے کی عادت ہے، ہمیں تو پان کی عادت ہے، ہمیں تو سگریٹ کی عادت ہے۔ شرم کرو، شرم کرو، نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں، جو نبی کے نام پر 12-16 گھنٹے بھوکے اور پیاسے نہ رہ سکے وہ نبی کے نام پہ جان کیا قربان کر سکتے؟ اور جب سے تم نے احترام رمضان المبارک ترک کر دیا تمہاری آبرو کو لوگوں نے کھیل، اور اب تو لوگوں کو احساس گناہ بھی نہیں رہا، احساس جرم بھی نہیں رہا۔ گناہ کے ساتھ اگر احساس گناہ انسان کی زندگی میں ہے تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، لیکن اب ہمارے اندر احساس گناہ نہیں، اب تو ہم گناہ کو ہنر سمجھتے ہیں، اب تو ہم گناہوں کو فیشن سمجھتے ہیں۔ احساس گناہ کیا ہے؟ اگر انسان گنہگار ہو اور احساس گناہ بھی ہو تو وہ ایک نہ ایک دن سدھر جاتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن سنور جاتا ہے۔ ہمارے پاس احساس گناہ ختم ہو، آئیے بتاؤں احساس گناہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ رمضان شریف میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بلکہ مسلمانوں کی ہوٹلیں بند ہے تو غیر مسلموں کی ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں، چھپ چھپ کر گھروں میں کھا رہے ہیں۔ لوگوں سے چھپ کر کھانے والوں، جو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو اس انسان سے چھپ کر کے کھا رہا ہے۔ جو خدا تجھے سزا دے گا کیا تو اس کی نگاہوں سے بھی چھپ سکتا ہے؟ اور روزے بھی کیا روزے رہ گئے، اب تو روزے بھی رسم بن گئے۔ جو روزے رکھتے ہیں رمضان شریف میں ان کو روزہ رکھنے کی عادت ہے، وہ روزے کو عبادت نہیں سمجھتے۔ جو روزہ عادت بن جائے وہ نجات نہیں دلا سکتا، جو روزہ عبادت بن جائے وہ نجات دلا سکتا۔ ایک تو روزے کی عادت ہے اور ایک تو روزہ عبادت۔ روزہ عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ عادت یہ سب نے رکھا ہم بھی رکھ لیں، یہ عادت ہے۔ نہ رکھیں گے تو کیا جواب دیں گے، یہ عادت ہے۔ نہ رکھیں گے تو لوگ تانا دیں گے، عادت ہے۔ پھر روزہ عبادت کیا ہے؟ روزہ عبادت یہ ہے کہ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت نے روزے کا حق یہ بتایا ہے اگر تو روزہ رکھے تو صرف بھوکا پیاسا نہ رہے بلکہ تیرا ہاتھ بھی روزے دار رہے، تیری زبان بھی روزے دار رہے، تیری آنکھ بھی روزے دار رہے، تیرا پیر بھی روزے دار رہے، تیرا کان بھی روزے دار رہے۔ کان روزے دار اس طرح کہ کان اللہ کے ممنوع کردہ چیزوں کو نہ سنے، ہاتھ روزے دار اس طرح ہاتھ اللہ کے منع کردہ کاموں کو نہ کرے، زبان روزے دار اس طرح کہ زبان اللہ کی ممنوع کردہ چیزوں کو ادا نہ کرے، پیر روزے دار اس طرح کہ پیر اس جگہ چل کر نہ جائے جہاں اللہ نے جانے سے منع کیا ہے۔ جب تو ان سارے اعضاء کو روزے دار بناتا ہے تو ایسے روزے کے معاملے میں میرا اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ ہر عمل کی جزا جنت ہے، روزے کی جزا خدا کی ذات ہے۔
اسی لیے آقا فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشی ہے، ایک تو افطار کے وقت، دوسرا لقائے رحمان کے وقت، خدا کی زیارت کے وقت۔ صحابہ نے پوچھا آقا ہم اللہ کی زیارت کیسے کریں گے؟ آقا فرماتے ہیں جیسے تم آسمان پہ چاند دیکھتے ہو بلا تمثیل، اسی طرح تم خدا کی زیارت کیا کرو گے۔ یہ روزے داروں کی شان ہے۔ آج کے روزے کیا ہے؟ جس میں جھگڑا، جس میں غیبت، جس میں چغلی، جس میں فساد۔ روزے کو عادت مت بناؤ، روزے کو عبادت بناؤ۔ احساس مٹ گیا، عبادتوں کا احساس مٹ گیا، گناہوں کا احساس ختم ہو گیا۔ جب تک کہ لوگوں میں گناہوں کا احساس زندہ تھا وہ عبادت کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے، وہ عبادت کر کے بھی رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے تھے کہ مولا میں تو حق ادا نہ کر سکا۔ لیکن آج احساس نہیں ہے، اس لیے لوگ ہنستے ہنستے افطار کرتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کا معمول تھا جب افطار کا وقت آتا وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے روتے اور کہتے مولا روزہ تو چلا گیا لیکن روزے کا حق نہ ادا ہو سکا، آنسو بہاتے ڈرتے۔ لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہماری ساری نیتیں تو دسترخوان پہ لگی ہوتی ہے افطار کے وقت۔ آئیے ایک بات نکل آئی، احساس گناہ۔ کیا ہے احساس گناہ؟ آقا نے فرمایا نا کہ جب رمضان شریف کا حق ضائع کر دو گے تو اللہ تم سے عزت کو چھین لے گا، تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ احساس ختم ہے گناہ کا، اسی لیے رمضان شریف میں بھی گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کر رہے ہیں تو ذلیل ہو رہے ہیں۔ احساس کسے کہتے ہیں؟ احساس یہ کہ میں نے کیا کیا، چھوٹے سے گناہ کو بڑا سمجھنا میں نے کیا کیا۔ ایک خاتون بارگاہ رسالت میں آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں نے بہت بڑا جرم کر لیا ہے، آپ مجھ پہ حد لگا دیں، حد جاری کر دیں تاکہ میں گناہ سے پاک ہو جاؤں۔ اللہ کے حبیب نے احساس گناہ دیکھ کر کے فرمایا کہ جا ابھی تیرے پیٹ میں بچہ ہے، تیرے جرم کی سزا تیرے پیٹ کے بچے کو نہیں دی جا سکتی، اگر تجھ پہ حد لگے گی تو وہ بچہ بھی ختم ہو جائے گا، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا۔ بچہ پیدا ہو گیا تو وہ لے کر کے آئی، آقا فرماتے ہیں تیری جان چلی جائے گی تو اس کی پرورش کون کرے گا، اس کو دودھ کون پلائے گا؟ جا اس کو دودھ پلا اس وقت تک جب تک یہ کھانے نہ لگے۔ وہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، اور جب بارگاہ رسالت میں آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر کے آئی۔ بچہ روٹی کھا رہا تھا، عرض کی آقا مجھ پہ حد جاری کرے تاکہ میرا گناہ جو میرے دامن پہ لگا ہے وہ دھل جائے۔ حضور نے 3 مرتبہ اس کو اپنے دروازے سے ڈالا، اگر کوئی دوسرا ہوتا اس کو ڈھیل دی جاتی تو وہ بھاگ جاتا، دوبارہ پلٹ کرنا آتا، لیکن احساس گناہ تھا، گناہ کا احساس تھا کہ یہاں گناہ مٹ جائے تاکہ وہاں جواب دینے سے بچ جاؤں۔ اس خاتون نے 3 مرتبہ حاضری دی، حضور اب میرا بچہ روٹی کھانے لگا ہے، مجھ پہ حد لگا دے تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کی بندی جب اللہ نے تیرے جرم پہ پردے ڈال دیے تھے تو تو نے اظہار جرم کیوں کیا؟ اب چونکہ تو جرم کا اظہار کر چکی ہے، اقبال گناہ کر چکی ہے، اب تجھ پہ حد لگائی جائے گی۔ اور اس کو سنگسار کر دیا گیا۔ جب وہ مر چکی اور اس کو دفن کر دیا گیا تو کسی نے کہا کتنی بدبخت تھی وہ عورت جس نے رسول پاک کے دور میں منہ کالا کیا۔ میرے نبی نے فرمایا تو اس کا گناہ دیکھتا ہے تو اس کا احساس گناہ نہیں دیکھتا، اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ 70 جہنمیوں پہ تقسیم کی جاتی تو اللہ ان کو بھی جنت عطا فرما دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اب گناہ کبیرہ کی بہت بڑی تعریف ہے، اس کو نہیں بیان کروں گا، لیکن جو گناہ کبیرہ بڑا گناہ کرتے ہیں، پہلی بات تو چونکہ میرا مسلک صوفیہ ہے، صوفیہ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ بڑا کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں نہ کوئی گناہ چھوٹا ہے نہ کوئی گناہ بڑا ہے، بات تو یہ ہے جس گناہ پر خدا تیری پکڑ کر لے وہی گناہ سب سے بڑا ہے، اور جس نیکی پر خدا تجھے بخش دے وہی نیکی سب سے بڑی ہے۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو، پتہ نہیں وہ کس گناہ پہ ناراض ہو جائے۔
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں بڑا گناہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں سال بھر تک فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی سال اس کو موت آ جائے، اسی سال جس نے ماہ رمضان میں گناہ کبیرہ کیا تھا، اس نے بڑا گناہ کیا تھا، اب بڑے بڑے گناہوں کو گنایا گیا، مثال کے طور پر کسی عورت پر غلط نیت سے نظر ڈالنا یہ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، ناپ تول میں کمی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑا کے دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی کی امانت میں خیانت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کا دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، کفر کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر ہے۔ 70 کی فہرست امام سیوطی نے گنائی ہے، اور پھر 70 کی فہرست گنانے کے بعد فرماتے ہیں 70 پر یعنی 1 2 3 4 والا 70 نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب نے یہاں جو 70 فرمایا ہے یہ 70 گنتی والا 70 نہیں ہے، بلکہ کثرت بتانے کے لیے 70 ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا، میں نے تجھے 50 بار سمجھایا تو نہیں مانا، میں 100 بار تیرے گھر آیا تو نہیں ملا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 99 کے بعد ایک جو ملا کر کے آتا ہے وہ 100 نہیں، گنتی کا 100 نہیں، یہاں 100 بتانا کثرت بتانے کے لیے ہے، یہاں 50 کہنا کثرت بتانے کے لیے ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 70 بڑے گناہ ہیں، یعنی اتنی طویل تعداد میں اتنی کثرت سے ہے کہ بڑے گناہ کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، بس اتنا کہ جس گناہ پہ خدا ناراض ہو جائے وہ بڑا گناہ۔ تو جس نے رمضان شریف میں قصدن بڑا گناہ کیا، قصدن نماز کو چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے، نماز کو ترک کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کھیل کود میں وقت کو ضائع کرنا، وقت کا ضیاع، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کیا، اس رمضان سے لے کر آنے والے رمضان شریف تک فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ یہ لعنت کیا ہے؟ لعنت سمجھتے ہیں؟ لعنت کا مطلب یہ ہے جس پہ لعنت پڑی وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ انسان کی لعنت کیا ہے؟ انسان کی لعنت ایک جانور پر، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی صحابی کے جانور پر بیٹھے تھے، وہ دھیرے چل رہا تھا، کسی نے کہہ دیا کہ اس پہ لعنت ہو، یہ دھیرے چلتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس جانور کے نیچے اتر کر فرمایا جس پہ لعنت کر دی گئی میں اس جانور پہ سواری نہیں کر سکتا۔ یہ ایک انسان کی لعنت کا اثر ہے، جس پہ معصوم فرشتے لعنت کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ بھی 1 2 لعنت نہیں۔ رمضان شریف کو چھوٹا مت سمجھیے، 1 کے 70 پر آپ کی نظر ہے، گناہ نیکیوں کی کثرت پہ آپ کی نظر ہے، گناہوں کی تباہی پہ آپ کی نظر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ماہ رمضان شریف میں نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے، ویسے ماہ رمضان شریف میں گناہوں کا بھی معاملہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اگر رمضان شریف میں تم 1 گناہ کرو گے تو اور دنوں کے اندر جو گناہ کرتے تھے اب اس گناہ سے زیادہ تمہیں عذاب دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے، آپ نے ماہ رمضان شریف کی عزت کو پامال کیا ہے۔ تو سوچو انسان کی لعنت پڑے، یہ حال ہے۔ تو جس پہ فرشتوں کی وہ بھی 1 2 نہیں ہے، پورے سال تک فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صادق و مصدوق نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اسی سال رمضان شریف آنے سے پہلے مر جائے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکے، اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا۔ خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ۔ ہمارا جسم اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم پر جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ میری قوم کے جوانوں، اپنی جوانی پہ اترانے والوں، اپنی قوت میں ناز کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی ایک چنگاری اگر دنیا کے سمندر میں ڈال دی جائے تو دنیا کے سارے سمندر آگ سے بھڑکنے لگے
है उस चिंगारी को, वो जहन्नम की चिंगारी को समुंदर ठंडा नहीं कर सकते, बल्कि समुंदर को वो एक चिंगारी भड़का देगी और समुंदरों के अंदर आग लग जाएगी। जो एक चिंगारी सारे समुंदर को भड़का दे, अल्लाह अकबर, उस जहन्नम के अंदर ये छोटा सा वजूद जो छोटी सी, अल्लाह अकबर, अगरबत्ती के चटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो चिराग की लौ की तेज को, जो चिराग की लौ की हरारत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो सिगरेट के चटके पर बेकरार हो जाता है, ये छोटा सा वजूद जब जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा, उस वक्त इस वजूद का क्या होगा। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं कि जब पहाड़ों को जहन्नम में डाला जाएगा तो पहाड़ ऐसे पिघलने लगेंगे जैसे नमक को पानी में डालने से नमक पिघलने लगता है। मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपने हाल पर रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। अल्लाह अकबर, तरावीह के वक्त में पैर फैलाकर मोहल्लों में बैठने वालों, रोजों के वक्त में छुप छुपा कर खाने वालों, अल्लाह की क़यामत को चैलेंज मत करो। अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया कि जो गुनाह कबीरा रमजान शरीफ में करेगा, साल भर फरिश्तों की लानत होगी। आप कहते हैं मुसलमान कलमा पढ़ता है, मुसलमान नबी का गुलाम है, मुसलमान नबी पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, इतनी मुसीबतों में क्यों है, इतनी तकलीफों में क्यों है, क्यों तबाह हो रहा है मुसलमान? अरे जिस पर फरिश्ते पूरी साल लानत करे, वो कौम तबाह न होगी तो क्या होगा, उस कौम के घर न जलेंगे तो क्या होगा, उस कौम की बेटियों की आबरू न लूटेगी तो क्या होगा, वो कौम गुर्बत की चक्की में न पिसेगी तो क्या होगा। आओ सच्ची तौबा कर लो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, अपने गुनाहों का एहसास कर लो, नादिम होकर कुदरत की बारगाह में पलट जाओ। मेरा रब फरमाता है फफिर्रू इलल्लाह, कहां जा रहे हो, दौड़ो अल्लाह की तरफ, पलटो अल्लाह की तरफ। बड़े से बड़ा पापी अगर खुदा की तरफ एहसास गुनाह लेकर, निदामत के आंसू लेकर अल्लाह की बारगाह में पलटा है तो अल्लाह ने उसको मग़फ़िरत का परवाना अता किया है। मेरे रब का वादा है, जो मेरी बारगाह में पलटते हैं मैं उनको लौटाता नहीं हूँ, मैं उनको माफ कर देता हूँ। सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पे सबक़त ले गई है। वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उम्मत की तबाही का इतना ही ख्याल है तो हम रमजान शरीफ का एहतराम क्यों नहीं करते, हम रमजान शरीफ का एहतमाम क्यों नहीं करते, क्यों हम अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं आते। आओ अपने गुनाहों का एहसास लेकर खुदा की बारगाह में पलटो ताकि तबाही से बच जाओ। एक हदीस पाक का मफ़हूम पढ़कर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर चलो। ये उम्मत अगर गुनाह का एहसास कर ले, एहसास से गुनाह कर ले, हम तबाही से अभी भी बच सकते हैं। अल्लाह करीम है, बहुत मेहरबान है, गफ्फार है, उसको माफ करना पसंद है। बल्कि यहाँ तक फरमाया कि मेरा बंदा अगर सारी दुनिया के इंसानों के जराइम लेकर